اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ جہاں دوسری اسلامی دنیا پر رہا، ہمارے اوپر بھی رہا، اور جو پچھلی حکومت گزری ہے اور جس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، اسی ایجنڈے پر آئی، اسی ایجنڈے پہ آئی کہ ہم نے کشمیر کو بیچنا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، اور اسی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری میڈیا پر بہت بڑی لابنگ شروع ہو گئی تھی، بڑے بڑے سینئرز آتے تھے اور اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے پوری حکومتی نگرانی ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے جنگ لڑی اور الحمدللہ اس فتنے کو ہم نے شکست دی۔ ہم نے جنگ لڑی ہے، لیکن اب پھر الیکشن کا ماحول آ رہا ہے۔ یہاں ذمہ داری قوم کی طرف چلی جاتی ہے، یہاں ذمہ داری عوام کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ پھر انہی قوتوں کو اپنا ملک حوالے کرنا چاہتے ہیں جن کا ایجنڈا پاکستان توڑنا بھی تھا، جن کا ایجنڈا کشمیر توڑنا بھی تھا، جن کا ایجنڈا اسرائیل کو بنوانا بھی تھا، اور جن کا ایجنڈا یہ بھی تھا کہ کس طرح ہم قادیانیوں کو دوبارہ پاکستان میں آئینی طور پر مسلمان کہہ سکیں۔ یہ سارے ایجنڈے سے ہم لڑے ہیں، ہم بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ لڑے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی زمانے میں فلسطین کی بات ہوتی تھی، فلسطین کی آزادی کی بات ہوتی تھی، فلسطین کے حق کی بات ہوتی تھی، لیکن آج بات کیا ہو رہی تھی؟ اسے بھول گئے تھے ہم۔ آج بات ہوتی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کا وجود، اسرائیل کی اہمیت، اسرائیل ناگزیر ہے۔ مسئلے کا بالکل عنوان ہی تبدیل کر دیا گیا، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے خطے کے مسئلے کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس لے گئے۔